مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالات حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں بظاہر دو قومیں یعنی عرب اور اسرائیل ایک مخصوص علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے، جو اپنی 1000 سالہ تاریخ میں ظلم، ناانصافی، امید، روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہے۔ ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شامل ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 11,000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگائی اور جہاں پہلی مرتبہ انسان بستی بنا کر رہنے لگا، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود اور نصارہ کی مقدس کتابوں میں سرزمین موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3000 سال قبل از مسیح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم ہیکل بنائے گئے تھے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت اللحم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہیں سے منسوب کیے گئے ہیں، جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس طرح معراج کے موقع پر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرم سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی، لہذا بیت المقدس کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال 1638 میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو آج ہم مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اموی دور حکومت میں ملک بن مروان نے حرم شریف کے احاطے میں ہی قبۃ الصخرہ کی بنیاد رکھی، جسے اقصیٰ کے قریب ہی بنایا گیا تھا اور جو آج بھی دنیا کی خوبصورت عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ تقریباً 500 سالوں تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس سرزمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا گہرا اثر چھوڑا، لیکن سال 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن بہت جلد اللہ نے ایک بہت ہی بہادر پیدا کیا، جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں رہا، جس پر مملوکوں اور عثمانی حکومتوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل کو بنانے میں پوری قوت لگا دی۔ دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر تباہ کر دیا تھا اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرا ہیکل تیار کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ آخری عثمانی سلطان عبدالحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے پر کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں سے ان کا اپنا کوئی ملک یا ریاست نہیں تھی، لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے تاکہ یہاں ہیکل کی تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالم جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں میں موجود مسلمانوں میں تنازعات بڑھتے گئے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔
یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو UN نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخر کار 14 مئی 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اتنے سارے عرب ممالک کے ہتھیاروں سے لیس فوج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر کے تمام عرب ممالک نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے UNO کے پارٹیشن پلان کے برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا۔ 7 لاکھ فلسطین مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النغبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 1967 کو ایک پھر عرب طاقت اور اسرائیل آمنے سامنے آئیں، جسے 6 روزہ جنگ یعنی 6 Days War کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، یعنی مسلمان ویسٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہ گئے، اور یہودیوں کی سازش یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل کا قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریکی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں، فلسطین کی خواتین، بچوں اور بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں اس صورتحال کے بعد شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور فلسطینیوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدیہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہیں، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھیں، جس حد تک ہو سکے ان کی مدد کریں، ان کے اخلاقی حمایت جاری رکھیں اور ان کے لیے